سانس لے کر پانی پینا، چوس کے پانی پینا، جس طرح چوس کے پیا جاتا، گھٹا گھٹ نہیں پینا کیونکہ وہ گردوں کو نقصان دیتا۔ ہم نے یہ ساری باتیں سیکھی نہیں، ارے میرے نبی کی ہر بات میں ہماری بھلائی ہے، مگر ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو آپ ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے کہ ہاتھ دھوو تاکہ جراثیم ہے، پانی سے زیادہ پاک کوئی چیز نہیں ہے، پانی جراثیم کو دھو دیتا ہے، اس کے بعد کپڑے سے صاف نہ کرو۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو مگر کپڑے سے صاف، کیوں کہ کپڑے میں کوئی اگر جراثیم لگے ہوں گے پھر ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو آپ جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ نہ پونچھیں، آئیں کھائیں۔ یہ جو وضو کر کے ہمیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو نہ پونچھو، قطرے مسجد میں نہیں گرانے کیونکہ اس میں گناہ گرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اگر نہ پونچھیں، آپ کے اندر تری رہے، تو یہ تری قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اس دن کام آئے گی، اس دن آپ کو ٹھنڈ پہنچائے گی۔ گرمی میں پانی لگا ہو جسم میں تو ٹھنڈا لگتا ہے نا، یہ اس دن فائدہ پہنچائے گی۔ اس میں اور کتنے فائدے۔ آج لوگ جو ہیں مسلمانوں کے وضو پر، مسلمانوں کی ان چیزوں پر تحقیق ریسرچ کر کے ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، اور ہم مسلمان دلچسپی نہیں رکھتے۔ ساری چیزیں کافروں کی اپنا رہے ہیں، اس میں خرابیاں کتنی ہیں اس کی پرواہ نہیں۔ بس اگر میں سنت کے مطابق کہوں گا، لوگ ملا کہیں گے، صوفی کہیں گے، تو ملا اور صوفی کہیں گے تو پھر اس میں بے عزتی کیوں محسوس کرتے ہو؟ اگر کوئی مولوی کہہ دے گا تو مولوی کے معنی مولا والا، اللہ والا۔ مولانا کہہ دے گا تو اس کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا رہبر۔ آپ کو یہ لفظ پسند ہی نہیں ہے، کیوں؟ یہ ذہن کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ دین جو ہے وہ اس پر عمل کرنے میں نقصان ہے۔ یاد رکھو جو دین پر چلتا ہے اس کو کبھی نقصان، اونچی نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، فرمایا اسے شہد کھلاؤ۔ کیا؟ عربی میں عسل کہتے ہیں، عین سین لام، انگلش والے ہنی کہتے ہیں، مکھی کہتے ہیں کچھ لوگ، چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو، شہد کھلاؤ۔ اس نے جا کے شہد کھلایا، پھر آیا حضور تکلیف بڑھ گئی ہے، فرمایا شہد کھلاؤ۔ انہوں نے پھر کھلایا، پھر آیا کہنے لگا حضور تکلیف بڑھ گئی ہے، فرمایا شہد کھلاؤ۔ اس نے کہا جی تکلیف بڑھ گئی ہے، فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی یہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ شفا فرما رہا ہے تو رب کا فرمان غلط ہو سکتا؟ تمہارے ایمان میں فرق ہے، تمہارا اپنا طریقہ درست نہیں، تیسری مرتبہ دیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں 35 کنویں تھے، 35 کتنے؟ ایک بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کا پانی تبرکن لیتے تھے، ان کو پسند نہیں، بند کر دیے سارے۔ ایک کنواں تھا جس کے لیے حضور نے فرمایا جس کو بخار ہو اس کے پانی سے نہا لے، بخار دور ہو جاتا، اس کے پانی سے نہا لے تو ذکر ہے۔ میرے والد صاحب کی کتاب پڑھ لینا راہ عقیدت، اس میں ان چند کنووں کا جن کا حدیث میں بیان آیا ذکر بھی ہے، ان کے پانی میں کتنی برکتیں تھیں، انہوں نے ختم کر دی۔ کسی کو بخار ہو گیا، اس نے حدیث سنی ہوئی تھی، اس نے منگایا پانی، اس نے کہا پانی لاؤ، وہ پانی لایا گیا، وہ پانی سے نہایا، بخار تیز ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تجھے ڈاکٹر منع کر رہے تھے نہیں نہانا تو نہا لیا، دیکھ بخار۔ اس نے کہا پھر پانی لاؤ، ایمان والا تھا، اس نے کہا گڑبڑ میری سوچ میں ہے، پانی میں نہیں ہے، جب نبی نے کہا شفا ہوگی تو ہوگی، دوبارہ لاؤ۔ ہوگا تو مر جائے گا، ہوگا لاؤ، لائے، دوبارہ نہ آیا، ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایمان اپنا درست، ہم کہیں کہ نہیں نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو مشکل ہو جائے گی، تو یہ مشکل ہمارے اندر کہیں اٹکی ہوئی ہے، اس میں نہیں ہے۔
جو نبی کا غلام بن جائے ناکام ہوتا۔ داتا صاحب نے نہیں سوچا کہ میں نبی کی غلامی کروں گا تو دنیا نہیں ملے گی، غوث پاک نے نہیں سوچا، خواجہ غریب نواز نے نہیں سوچا، بابا فرید نے نہیں سوچا۔ آج ان کے زمانے کے رئیسوں کو جنہوں نے پتہ نہیں کون کون سے برتن استعمال کیے ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں، داتا صاحب کو تو دنیا پوچھ رہی ہے، غوث پاک کو تو دنیا یاد کر رہی ہے۔ تو جو نبی کے طریقے پہ چلتا ہے کبھی نقصان میں رہتا۔ واقعہ پہلے بھی سنایا ہوا ہے، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا، بہرحال میں سنا دوں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ایمان بات سنا رہا ہوں، حالانکہ احتیاط سے ہی کرتا ہوں، صحیح بات ہے، لیکن پہلے سمجھا کے پھر کرنی چاہیے نا۔ تو اس طرح عورت جو کہے اس کے خلاف کرو، حدیث ہے، عورت جو کہے، آپ لوگ تو بیویوں کا ہی حکم مانتے ہیں نا کہ جی گھر میں رہنا ہے، نہیں مانیں گے تو گھر نہیں چلے گا، اور وہاں یہ ہے کہ جو وہ کہے اس کے۔ صحابی نے یہ سن لیا، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ ہر بات، مثلا وہ کہے پانی پی لو تو نہیں پینا، وہ کہے سو جاؤ تو نہیں سونا، اس نے ہر بات میں یہی سمجھ لیا۔ بات سمجھنی تھی کہ جو ایسی بات ہو جہاں کہیں اس سے بات کی جائے، جو ایسا مسئلہ آ جائے وہاں اس کے خلاف کرنا ہے۔ ہر بات میں تو نہیں کہا تھا، لیکن وہ اس کو جتنا سمجھے، جتنا گھر میں آئے، اوپر چھت پر کھڑے ہوئے تھے، منڈیر جو چھت کے کنارے پر دیوار ہے وہ نہیں ہوتی تھی، نیچے دیکھ رہے تھے، ان کو بات سنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے، سن لیا اس نے۔ اب بیوی سے پوچھ رہے میں نیچے چھلانگ لگا دوں، نیچے چھلانگ لگا دوں؟ ہاں نہیں، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو حدیث یاد آ گئی کہ عورت جو کہے اس کے خلاف کرو، ان لگا دی چھلانگ، گرے، ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی اس زمانے میں یہ ایکس رے نہیں ہوتے تھے، اس طرح کا پلاسٹر نہیں باندھتے تھے، لوگوں کا اپنا جو طریقہ جس طرح وہ کسی نے باندھ دی، بہرحال بستر پر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیوں کر لیا میرے خلاف؟ اب وہ تھے صحابی، کیا تھے؟ اونچی، ایمان بتانا ہے آپ کو، ایمان بتانا ہے کہ میں نے نبی کی حدیث پر عمل کیا ہے، مجھے نقصان نہیں ہوگا، مجھے نقصان۔ اس نے کہا ٹانگ تو ٹوٹ گئی ہے، اور نقصان کیا ہونا ہے، ٹانگ تو ٹوٹ گئی ہے۔ ان کا یہ دیکھنے میں نقصان ہے مگر یہ کسی فائدے کی نشانی ہے۔ اور ایک کو بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا نا یہ بہت احتیاط سے کرنے والی بات، ہر کوئی نہیں سمجھے گا، ہاں جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر سبحان اللہ بھی کہے گا۔ ہر ایک کی سمجھ میں آتی نہیں، محبت ہو، ایمان ہو تو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آتی۔ وقت گزرتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب بلوائیوں نے، سبائیوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو گھر سے نکال کے ساتھ ملایا کہ ہمارے ساتھ ملو اور حضرت عثمان کو قتل کرو، اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بیوی کو بلا کے کہا سن بول فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر آج ٹانگ میری درست ہوتی اور یہ زبردستی لے جاتے محنت برباد ہو جاتی یا نہیں ہوتی؟ بول بچایا یا نہیں بچایا؟ تو بظاہر نقصان لگ رہا تھا، حقیقت میں مجھے کیا پہنچا ہے؟ اب اتنا ایمان اس مضبوط ہو۔ حدیث شریف میں ہمیں ایک دعا بتائی گئی ہے، کسی مریض کو موذی مرض میں مبتلا ہو، تکلیف میں، موذی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینے والا، ایذا پہنچانے والا، کوئی کسی کو برے حال میں دیکھ کے پڑھ لے، آپ اس حال میں نہیں جاتے، اگر آپ نے اس کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی ہے تو آپ کو وہ تکلیف اونچی نہیں ہوگی۔ بہت چھوٹا سا کلام ہے،
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بس اتنا. عورت ہو تو مما ابتلاک کی پڑھ لے. کوئی سامنے آیا, 3 باتوں میں نہیں پڑھنی چاہیے, سر درد میں, کھانسی میں, یہ جو بخار ہو جاتا ہے ہلکا سا زکام کھانسی ہو گئی ہے, اس میں نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے اور دوسری بڑی بیماریاں رکتی ہیں. باقی مثال کے طور پر کسی کو کینسر ہے, کسی کو کوئی ایسی سخت تکلیف, آپ نے پڑھ لیا, اس کے منہ پہ جا کے نہیں اونچی اونچی آواز میں پڑھنا, منہ میں اس وقت پڑھ لیا کریں تو آپ کو وہ تکلیف اونچی. اب نبی کا فرمان ہے, ایمان والے کو یقین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں سائنس والے کی بات نہیں کر رہا, کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایمان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں تھے, اتفاق سے طاعون پھیل گیا. طاعون جانتے ہیں؟ پلیگ بیماری ہے, اللہ بچائے, پھیل گیا. وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں. ڈاکٹر آیا, اس نے کہہ دیا کہ آپ کو وہ مرض ہو گیا ہے, آپ کو وہ مرض ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے اس کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھی ہوئی ہے, مجھ کو یہ مرض نہیں ہو سکتا. میں نے اس بیماری کے مریض کو, بیمار کو دیکھ کر دعا پڑھ لی تھی جو نبی نے سکھائی ہے, مجھ کو یہ مرض ہو سکتا. اس نے کہا نشانیاں موجود ہیں, فرمایا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے. میرے اس کے منہ پر ہی سامنے آپ نے دعا کی, یا اللہ اپنے حبیب کو سچا کر اور اس کو جھوٹا کر. اپنے حبیب کو سچا کر اور اس کو جھوٹا کر. وہ جو گلٹیاں سی بن گئی تھی, گٹھلیاں سی, 2 دن کے بعد وہ خود بخود نکل گئیں, ساری تکلیف ختم. اس کو بلایا, آ کے دیکھ لے, آ کے دیکھ لے. تو کہہ رہا تھا نشانیاں, کیونکہ جس کو وہ مرض ہو جائے وہ تو بچتا نہیں. فرمایا آ کے دیکھ لے. اس نے آ کے دیکھا, واقعی کوئی بھی نشانی نہیں. فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کیونکہ میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے اور نبی کا فرمان ہے, وہ غلط ہو سکتا. ایمان ہونا چاہیے. میں نے جھلکیاں دکھائی ہیں, جھلکیاں دکھائی ہیں صحابہ کے بارے میں. یہ بسم اللہ آپ کو اکثر پڑھائی جاتی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کھانے پینے سے پہلے یہ بسم اللہ یاد کر لو. آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہر دوسرا آدمی کہتا ہے بندش ہو گئی ہے, مجھ کو کچھ کھلا دیا ہے. یہ بسم اللہ پڑھ لو اور یقین رکھو. اب میں واقعہ سنا رہا ہوں, اس کو سن کے اور یقین پختہ کر لو. یہ بسم اللہ پڑھی ہو ایمان والے نے, کوئی زہر کھلا دے اثر نہیں کرے گا. چنانچہ صحابی نے کیا, صحابی نے کر کے دکھا دیا. مجھے نبی پاک نے یہ سکھایا, لا تیرے پاس زہر ہے, اس نے زہر دیا, کھا لیا, یہ پڑھ کے اثر ہوا نہیں. ایمان ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ پڑھ کے کھلا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قابو میں آ جائے, اس کا دماغ یوں ہو جائے. تو یہ بسم اللہ پڑھی ہو تو کسی کے اس کا اثر کا کوئی, جس نے کوئی کارروائی کی ہوگی, اثر نہیں ہوگا. لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں, تو ہمیں نبی پر شبہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے فیشن غلط, دنیا کے طریقے غلط, میرے نبی کی ہر بات اچھی ہے. حسنت جمیع خصالہ, ان کی ہر ادا پیاری ہے, اچھی ہے. تو ہمیں وہ اپنانی یار. تو یاد رکھنا, سارے کے سارے قیامت میں جمع ہوں گے, شان ملے گی. حضور نے خود فرمایا 120 صفحے ہوں گی قیامت میں. کتنی لمبی ہوں گی وہ آپ کو شوق ہوگا ناپتے رہنا. 120 صفحے ٹوٹل, حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک 120 صفحے بنیں گی. فرمایا 80 میری امت کی ہوں گی. میرے نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی
فرمایا مجھے 3 جگہ ڈھونڈنا. خود فرما دیا قیامت کے دن مجھے 3 جگہ ڈھونڈنا. نا حوض کوثر پہ ملوں گا, میزان پہ ملوں گا, پل پہ ملوں گا. خود بتا دیا مجھے وہاں مل لینا, اور خوشخبریاں بھی سنا دی, سب کچھ بتا دیا. قیامت کے دن ان کی امت کی شان نظر آ جائے گی, ان کے ماننے والے صاف الگ, ان کی اس دن پتہ چل جائے گا. اور جو نہیں کرتے ہیں ان کا بھی آ جائے گا سامنے حال. اللہ فیصلہ کر دے گا, مگر اس دن دیکھ کر جو مانیں گے ان کو کوئی فائدہ. آج غلام بنو, آج دامن تھامو ان کا. یہ جو آج انکار کر رہے ہو, نہیں یوں نہیں وہاں نہیں, یہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے, یہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے. تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟ علیحدہ علیحدہ سب کا نام الگ لیا, ایمان والوں کا الگ, یہودیوں کا الگ, ستارہ پرستوں کا الگ, نصرانیوں کا الگ, مجوسیوں کا الگ, مشرکوں کا الگ. ان سب کے شرعی احکام جداگانہ, الگ الگ. اہل کتاب کی عورتوں سے, یہودی اور عیسائی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے. نکاح اونچی, میں جو بات کر رہا ہوں دھیان سے سنیں. مسلمان مرد کا عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح, وہ اہل کتاب. اب ان میں بھی آگے فرقے ہیں, بہت سی آگے ان میں شاخیں ہیں. کچھ جو ہیں وہ کتاب کو مانتے نہیں, میں نے اہل کتاب کا, جن کے عقیدے اس حوالے سے صحیح ہوں, اپنے مذہب کے حوالے سے. اپنے مذہب کے حوالے سے صحیح نہیں ہے تو وہ اس سے نکل جائیں. یہ صرف گنجائش رکھی ہے, حکم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ گنجائش. حضرت عمر فاروق مسلمان نوجوانوں سے کہتے تھے, او عیسائی یہودی عورتوں سے نکاح کا سوچنے والوں, کیا مسلمان لڑکیاں مر گئی ہیں, ختم ہو گئی ہے؟ زمین اچھی نہیں ہو, بیج اچھا نہیں ہو تو فصل اچھی آئے گی؟ اونچی. عورت صحیح نہ ہو, اس کے اخلاق, اس کا ایمان صحیح نہ ہو, آپ کی اولاد صحیح مسلمان بنے گی؟ سوچیں. کہتے ہیں جی اسلام میں اجازت ہونے کا مطلب یہ گنجائش ہے, اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایسا کرو, یہ صرف اجازت دی گئی ہے. اس کو لا کے مسلمان کرنے کی کوشش کرو. لیکن اب اکثر ویزے کے لیے ہوتے ہیں نکاح, دوسرے ملک میں جاؤ, وہاں نکاح کر لو, اس کو پیسے دے دو, جب پاسپورٹ بن جائے تو کون اور میں کون. یہ ایگریمنٹ والا نکاح متاع کی صورت ہی ہو گئی نا ایک طرح کی, اللہ معاف کرے. تو سوچنا چاہیے, اگر یہودی یا عیسائی اللہ کا نام لے کر صحیح طور پر ذبح کرے تو ان کا ذبیحہ حلال. ان کا ذبیحہ, جھٹکے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کرنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے نام نہیں لیتے ہیں صرف ویسے ہی اس کی بات کہ جی یہودی نے کاٹا ہے, عیسائی نے کاٹا ہے لہذا صحیح نہیں. ان میں بھی آپ جائیں. چنانچہ اس بارے میں باہر کے ملکوں میں گیا, میں نے تحقیق کی. یہودیوں میں بہت سی قسمیں ہیں, ان کے کچھ ہیں جو ابھی تک پرانے طریقے پر ہیں, وہ آج بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں, اور کچھ ہیں جو مشینوں کا کرتے ہیں. سب کا حال ایک جیسا, اونچی کہیے, یہ معلوم ہونا چاہیے. مگر مشرک جو ہے اس کا یہ سب کچھ حرام ہے. نہ اس کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے, نہ اس کا کاٹا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی سب کچھ ماننا ایمان نہیں ہے. نبی کو چھوڑ دیا, سب کچھ مان لے, نبی کا دامن چھوڑ دیا تو مسلمان. اونچی کہیے. دیکھیں اب میں آپ کے سامنے رکھوں, یہودی عیسائی قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی, لیکن اس میں بہت سی باتوں کا انکار, لیکن پھر بھی فرشتوں کو مانتے ہیں, جنت کو مانتے ہیں, دوزخ کو مانتے ہیں.
بہت سے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کوئی کسی نبی کے ایک کا انکار کر رہا دوسرے کا، لیکن مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اس کی بہت سی صفات کو مانتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا یہ مومن اونچی رب کے حبیب کو نہیں مانا، سب کچھ مان لیا، مومن نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اور نبی کا دامن چھوڑ کے رب ملتا؟ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے نبی کی بدولت ملا ہے۔ وہ تو نبی کو مانتے نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تو خدا بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اللہ امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، الف ہزار کو کہتے ہیں، ثانی دوسرا ہزار، دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ ایک تو 100 سالہ مجدد ہوتا ہے، ہر 100 سال کے بعد، یہ 1000 سالہ مجدد شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور بزرگ۔ ان کا ایک جملہ سناؤں؟ پہلے بھی سنا ہوگا، سناؤں؟ فارسی ہے ان کی زبان، ترجمہ کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں من پرستم عز وجل را کہ او رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی آپ نے سن لی، اب ترجمہ سن لو۔ وہ کہتے ہیں میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے، میں اس لیے ان کی پرستش کرتا ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ فرماتا فلا وربک محبوب، تیرے رب کی قسم، یا اللہ تو سب کا رب ہے، اپنے حبیب کا خاص بیان کیوں فرمایا؟ سب کا رب ہوں مگر ناز ہے کہ حبیب کا رب ہوں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ لوگوں کو جن کو اعتراض سوجا ہوا ہے نا، ان کو یہ سمجھ آتا۔ ایمان انہی کا ہے جن کے پاس محبت ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، نبی کو چھوڑ دیں، باقی ساری چیزوں کا ابھی عیسائی مان رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، جبریل کو مانتے ہیں، حضرت مریم کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت داؤد کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں قیامت بھی آئے گی، ہم یہ بھی مانتے ہیں جنت ہے، پیراڈائز ہے، ہیل، دوزخ ہے، سب کچھ مانتے ہیں، فرشتے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب کچھ مان رہے ہو، اللہ کے حبیب کو نہیں مان رہے تو مومن نہیں۔ جو ان کا نہیں ہے وہ رب کا نہیں۔ وہ کہ اس در کا ہوا، جو کوئی میرے نبی کا ہو گیا، وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی۔ جو ان کا ہو گیا سارا جہان اس کا ہو گیا، وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ اس نے نبی سے منہ موڑا تو اللہ کی رحمتوں نے پھر اس کا رخ کیا نہیں۔ تو جس کو رب چاہیے نبی کا دامن پکڑ لے، جو میرے نبی کو چھوڑ دے اس کو خدا ملتا نہیں۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہی تو اصل ایمان ہے۔ رب کو وہی مانتا ہے جو نبی کو مانتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی پہچان بھی ملی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو میرا نبی مدار ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کا مدار۔ جو ان کو نہیں مانتا سمجھ لو مومن اونچی۔ اب کیسا مانے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، عیسائی
یہودی نہیں مانتے لیکن مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر جیسا نبی کو ماننا چاہیے ویسا مانتے، ہاں جی نبی ہیں مگر ہمارے ہی جیسے ہیں، تو یہ ماننا ہوا؟ یا ان کی ایسی باتیں کرنا جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، تو اس کو ماننا کہتے نہیں۔ جو نبی کے علم کو جانوروں جیسا کہے، جو نبی کی مثال غلط چیزوں سے دے، بولو وہ اللہ کا ماننے والا ہے؟ اونچی نہیں۔ وہ لوگ جو گستاخی بے ادبی والی باتیں کرتے ہیں وہ میرے نبی کو مانتے۔ ذہن میں رکھنا یہ بات، مومن وہی جو نبی کو مانے اور جیسا ماننا چاہیے ویسا حق ادا کرے ماننے کا، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رہے اللہ تعالی فیصلہ فرما دے گا۔ اگلی آیت اصل میں ہے سجدے کی، شروع کر رہا ہوں، آج بھی سنیں گے، پھر اگلے جمعے پھر سننی پڑے گی۔ تو یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے ان کو یہ آیت سن کر سجدہ کرنا ہے۔ تو جب آپ سنتیں پڑھنے لگے یا سنتوں کے بعد ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ یہ آیت سجدے کی آئی ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ علم تارا عربی جاننے والے سمجھتے ہیں یہ استفہام انکاری کہتے ہیں اس کو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب تم نے دیکھا؟ میں کہوں آپ نہیں سن رہے؟ کیا آپ نہیں سن رہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ علم تارا، کیا محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب تم نے دیکھا؟ کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ یہاں آیت ختم ہو گئی، یہ سجدے کی آیت ہے۔ آپ سب کو پھر کہہ رہا ہوں، ہم سب نے ایک سجدہ کرنا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ سن لو۔ قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہو نماز میں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں۔ آیت آ گئی ہے سجدے کی، اسی وقت سجدہ کرنا ہے، یہی بہتر طریقہ۔ امام یہاں پاکستان ہندوستان میں بتانا پڑتا ہے، عرب میں تو کوئی نہیں بتاتا کہ سجدہ پہلی رکعت میں سجدہ، دوسری رکعت میں سجدہ۔ اول تو ایسی صورتیں ہی نہیں پڑھتے یہاں، وہاں پر تو آپ جائیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اکثر فجر کی نماز میں وہ پڑھتے ہی سجدے والی صورتیں۔ بہرحال یہاں بتا دیا جاتا ہے، اگر امام نے نہیں بتایا اور اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، اور اس نے رکوع میں نیت کر لی، تو رکوع کر لیا اس کے بعد، اور رکوع میں ہی اس کی نیت کر لی تو اس کا سجدہ ہو گیا۔ لیکن آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو سنا رہا ہوں، خود آپ حافظ ہیں، پڑھ رہے ہیں، سجدے والی آیت نماز میں پڑھتے ہوئے آئے، آپ فوراً سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کا طریقہ، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہے بغیر جائیں گے سجدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں
جانا ہے. آپ کو وہ آیتیں نہیں معلوم جو پڑھی جاتی ہیں، آپ سبحان ربی الاعلیٰ وہی پڑھ لیں، ورنہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اور دوسرے الفاظ ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. بہرحال آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، سجدہ ہو گیا. سجدہ کہیں آپ قرآن شریف ایسا پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں قرآن شریف کا نسخہ ہے یا کہیں اور پڑھ رہے ہیں اور سجدے کے لیے آپ کے پاس وہاں پر انتظام نہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، مصلی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں بعد میں، تو وہ آپ پر رہے گا، وہ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ پر رہے گا. اچھا حافظ ہے، یاد کر رہا ہے بچہ ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ بیٹھے بار بار پڑھ رہا ہے، تو اس پر ایک ہی سجدہ ہے، بار بار سجدہ نہیں ہے. لیکن وقفہ کر کے پڑھے گا تو پھر الگ سجدہ ہوگا. تو یہ آپ نے مسئلہ سن لیا. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا زمین آسمان، زمین اونچی، اونچی کہے نا، زمین آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت اور آدمی، کتنے ہوئے؟ ساری سبھی آ گیا نا اس میں. بھئی زمین آسمان جو کچھ اس کے درمیان میں، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، جانور جتنے اور آدمی. اللہ فرماتا ہے الم ترى محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب میرا نبی سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی میرے نبی سے چھپا ہوا. اونچی اللہ فرما رہا ساری مخلوق نبی کی نظر میں ہے. کون دکھا رہا ہے؟ اونچی گئی ہے اللہ دکھا رہا ہے. اللہ دکھانے والا ہم اعتراض کر سکتے؟ کوئی کہے نہیں جی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اس کا ہے اب کہنا. اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو رب تو فرما رہا ہے سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہتا نہیں دیکھتے تو اس کا اپنا معاملہ خراب ہے، میرے رب کی عطا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ساری مخلوق، جو مانتے ہیں آواز لگائے، اونچی. پھر سن لو، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور آدمی، سب آ گئے یا نہیں آئے؟ کچھ رہ گیا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ سب حضور کی نظر میں ہیں، سب کی عبادت. یہ سب اللہ فرما رہا سجدہ کر رہے، نبی سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا. میرا نبی سب کو سجدہ کرتے ہوئے. سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، چاند کیسے کرتا ہے، درخت کیسے کرتے ہیں، پہاڑ کیسے کرتے ہیں، چوپائے کیسے کرتے ہیں، آدمی کیسے کرتے ہیں، نبی سب کو. اونچی کہیے. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. فواللہ حضور نے اللہ کی قسم اٹھا کر بات کی ہے، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں، تمہارا رکوع تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. قسم اٹھا کے بات فرمایا چھپا ہوا. اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کیا ہوا نماز پڑھا رہے ہیں، آپ رکوع میں گئے ہیں، حضور فرما رہے ہیں تمہارا رکوع میں دیکھ رہا ہوں. منہ تو ادھر ان کا قبلے کی طرف ہے، پیچھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا رکوع تو چلو ایک حرکت ہے، ایک حالت ہے. آپ کھڑے ہو کر جب جھکے کہ آپ کا سر اور آپ کی کمر ایک لیول پر ہو گئی، آپ نے وہ جو بو ڈاؤن ہونا کہتے ہیں، جھک گئے، وہ تو ایک حرکت ہے. خشوع تو دل کی حالت کا نام ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا ہے، وہ تو دل کی. فرمایا وہ تک دیکھ رہا ہوں. تو منہ کعبے کی طرف ہے، پیچھے جتنے کڑے ہیں ان کے دل کی حالت دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ کی قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، زمین پر کھڑے جنت کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ گنبد خضرا سے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ یار ذہن میں رکھنا.
رکھنا. وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, انہوں نے نبی کو جانا. نبی کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ نظر عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. تو جو پیارا بن جائے جب اس کو اتنا کمال, تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اس کا کتنا کمال ہوگا. تو وہ جو یاد رکھنا ذہن میں رکھنا, ہم لوگوں کو ہرگز ان بدعقیدہ لوگوں سے کسی تعلق کی ضرورت. اپنا ایمان بچاؤ. اللہ فرما رہا ہے, قرآن پہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ سورہ حج ہے, تو سب کا نام لیا اللہ نے اور فرما محبوب. اللہ یہی فرما دیتا کہ یہ سب سجدہ کرتے نہیں. الم ترى محبوب, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نبی دیکھ رہے ہیں. کون دکھا رہا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے. ایک بات کہ سب کی عبادت نبی کی نظر میں ہے. ہماری ہر حرکت جو بھی ہم کر رہے ہیں, نبی اس کا اللہ کی عطا سے علم اور خبر رکھتے. اونچی خچر جانتے ہیں؟ خچر جو نہیں جانتے وہ سن لیں. گھوڑے سے چھوٹا, گدھے سے بڑا جانور اسی شکل کا ہوتا ہے. گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا, گدھے سے تھوڑا سا بڑا. خچر کہتے ہیں, دلدل بھی کہتے ہیں اس کو, میول انگلش والے کہتے ہیں, پنجابی والے ٹٹو کہتے ہیں. ٹٹو بڑا پھرتیلا ہوتا ہے. میرے حضرت صاحب قبلہ کے پاس کوئی آتا تھا نا, جی ذرا کمزور ہو گیا ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں, آپ تبکی دے کے فرماتے تھے جا ٹٹو ورگا ہو جائے گا, یعنی اس طرح پھرتیلا ہو جائے گا. سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار, اس جانور پر اونچی, اس کا پاؤں بد کا, جا رہے ہیں اس کا پاؤں اونچی, جیسے اچانک لگتا ہے نا جیسے کوئی جھٹکا سا لگا, بد کا. کوئی چیز نہیں آئی تھی, کوئی پتھر نہیں آیا, کوئی گڑھا کھڈا وغیرہ کچھ نہیں, اس کا پاؤں بد کا. نیچے کو کیلے کا چھلکا بھی نہیں آیا تھا کہ سلپ ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیو جانتے ہو اس کا پاؤں کیوں بد کا ہے؟ اب صحابہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ نظر تو نہیں آ رہا, وہ صحابی تھے, ان کا طریقہ تھا, کہتے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا. فرمایا اس کو قبر والوں پر عذاب ہوتا نظر آیا ہے. اس کو قبر والوں پر جانور جا رہا ہے, اس کو قبر کے اندر لوگوں پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اور جب نبی جانور پر سوار ہے, اس جانور کو اطلاع نظر آ رہا ہے, تو جو نبی کے بارے میں کہیں ان کو کچھ معلوم نہیں تو بولو مسلمان ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں. وہ جانور, اس کی آنکھیں کھل گئیں, اس کو نظر آ رہا ہے, تو اس کو ویسے کیوں نہیں نظر آیا اور کبھی کیوں نہیں؟ ماننا پڑے گا نبی کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ تو نبی سوار ہے جانور پر, جب جانور اتنا دیکھ رہا ہے خود نبی کی کتنی شان ہوگی. تو وہ جو نبی کی بصارت اور بصیرت کا انکار کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. فرمایا دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ایک تھا چغل خور, کیا تھا؟ چغلیاں لگانے والا. دوسرا چرواہا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کہیں کر رہے ہیں, چھینٹے آپ کو واپس بدن پر آ رہے ہیں یا کپڑے پر آ رہے ہیں, اس سے وہ بچتا نہیں تھا. چھوٹی سی غلطیاں, چغلیاں لگانا, پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا, اس وجہ سے ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اس کو نظر آ گیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں, عذاب جن پر ہو رہا ہے وہ ہیں برزخ میں, یہ اور جہان ہے وہ
اور جہان برزخ کہتے ہی پردے کو ہے، نبی نے یہاں رہ کے وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اونچی، تو وہاں سے یہاں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کو؟ ان کے لیے کوئی قید، لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ارے وہ سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں، انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اعلیٰ حضرت کی دیکھو بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنا چاہیے، اونچا کرو تھوڑا سا، میں نیچے اوپر کر کے لے جایا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ان کو صفاتی تجلی دکھائی۔ کیا دکھائی؟ اونچی، صفت نہیں دکھائی، صفت کی تجلی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اب آپ کو جاننا ہے کہ میرے نبی نے کس کو دیکھا، تو یہ ذرا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، پھر سمجھ آئے گی بات۔ جو صفاتی تجلی کی تاب نہیں لائے، تو جب صفاتی تجلی میں اتنی بات تو صفت میں کتنی، پھر عین ذات میں کتنی۔ تو اگر سمجھنا ہے کہ میرے نبی نے کس کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے پوچھو، پھر سمجھ آئے گی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے نا وہاں جانا ہے، ارے فلانے سے پوچھو وہ بتائے گا تمہیں کہ وہاں کس طرح جایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو وہ گزری ہوئی ہے، وہی بتائے گا، وہ فلانے پر بیتی ہے، اس سے پوچھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی دیکھی، صفاتی تجلی۔ تو اگر جاننا چاہتے ہو نبی نے کس کو دیکھا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے سمجھ میں آتا؟ تو یہ اللہ کی عطا ہے ان پر، اور ہمیں جاننا چاہیے سب سجدہ کر رہے ہیں، سب ذرا اونچی نہیں، مل کے آواز نہیں آئی، بار بار کہلوایا کوئی بات ہے، میں چاہ رہا تھا اور جوش سے کہ میں 10 مرتبہ اور کہلواتا، اور سجدہ کیا کرو۔ یہ سجدہ نہیں کیا، شیطان کی محنت برباد، مردود ہو گیا۔ جب آپ سجدہ کرتے ہو وہ روتا، یہ سجدہ میں نے نہیں کیا، میں برباد ہو گیا۔ تو سجدے کیا کرو رب کو سجدے، نماز پڑھا کرو، نماز سستی نہ کرو، عورتوں بچوں کو بھی تاکید کیا کرو اس نماز سے منہ نہیں موڑنی۔ ہمارا کیا حال ہے، رمضان گیا، مسجدیں انتظار کر رہی ہیں کوئی آئے، نہیں آتے۔ تو یہ سجدہ نہیں کر رہے ہو تو نقصان بہت ہوتے ہیں۔ کوشش کرو، اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔